السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، نیگیٹیو اور پازیٹیو تھاٹس یہ انسانی دماغ کا حصہ ہیں، یہ انسان کے ایموشنز ہیں۔ پازیٹیو تھاٹس جو آپ کو عموماً سکون دیتے ہیں یا جن کو سوچ کر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جبکہ نیگیٹیو تھاٹس یعنی کہ آپ کو جو تھاٹس ڈسٹرب کرتی ہیں یا تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں یا پھر آپ کو الجھن میں ڈالتی ہیں، ان کو ہم سائیکولوجی میں نیگیٹیو تھاٹس کہتے ہیں۔ ہمارا انوائرمنٹ پاکستان میں ایسا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ بھی برا ہو جائے تو اس کو تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، اس پر بات کر کے چسکے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا جو ایموشنل پین ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور اس کی جو پاور آف تھنکنگ ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے اور انسان سٹریس میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے کلچر میں فار ایگزامپل اگر کوئی لڑ رہا ہو، انسان ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، انبن ہو جاتی ہے، تو لوگ اس لڑائی جھگڑے کو یا پھر اس انبن کو اس کی صلح کروانے کی بجائے ان کو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو جو ہے نا ان ویڈیوز کو فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پھر سب مل کر ان کی مزید دھلائی کرتے ہیں، ان کی مزید جگ ہسائی کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں مزید سٹریس اور پریشر میں ڈالتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ اس قسم کے کلچر میں رہتے ہوئے آپ اگر یہ سوچیں گے کہ میں ہمیشہ پازیٹیو سوچوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف پازیٹیو نہیں سوچ سکتے، منفی سوچیں بھی آپ کے ذہن میں آئیں گی، آپ کو ڈسٹرب کریں گی، کیونکہ یہ آپ کے کلچر کا حصہ ہے۔ آپ کے کلچر کے لوگوں کی ہیبٹس میں یا پھر رگ رگ میں یہ چیز خون کی طرح دوڑتی ہے کہ کس طرح کسی کو پریشان کرنا ہے یا کس طرح کسی کو نیگیٹیو تھنکنگ یا نیگیٹیو تھاٹس میں ڈالنا ہے تاکہ وہ پریشان ہو جائے یا کس طرح کسی کے لیے پرابلمس کریٹ کرنی ہے۔ تو ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ پازیٹیو تو نہیں سوچ سکتے اور بعض اوقات ہم خود بھی اپنی باڈی چینجز اور ہارمونز ڈسٹربنس کی وجہ سے سٹریس اور نیگیٹیو تھنکنگ کا یا نیگیٹیو تھاٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے جبراً ان سوچوں کو روکنا نہیں ہے، کیونکہ کچھ بایولوجیکل چینجز ہوتی ہیں باڈی میں جس کی وجہ سے نیگیٹیو تھاٹس آتی ہیں اور کچھ معاشرے کا بھی رول ہوتا ہے جو ہمیں سٹریس، پریشر اور ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ ان سوچوں کو مزید جبراً روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ جو ہے نا مزید تنگ ہوں گے یا پھر مزید ایگریشن کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ تھاٹس کو روکا نہیں جا سکتا۔ نیگیٹیو سوچوں کو کم کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز یا پھر سٹیپس کہہ لیں وہ فالو کرنے ہوں گے، لیکن اگین میں مینشن کر دوں منفی سوچیں کم ہو جائیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ایسے انوائرمنٹ کا حصہ نہ بنے جو آپ کو ڈسٹرب کرے یا ہرٹ کرے یا پھر پریشان کر دے۔ دوسرا سٹیپ، ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں جو آپ کو آپ کی زندگی کے مثبت پہلو دکھائیں۔ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کریں، ایسے لوگوں سے دوستیاں کریں جو گول اورینٹڈ ہوں، جن کی زندگی میں کچھ ٹاسکس ہوں اور ٹارگٹس ہوں، جو یہ جانتے ہوں کہ ان کی زندگی کا پرپس کیا ہے، جو اپنا وقت فضول ایکٹیویٹیز میں ضائع نہ کرتے ہوں، جن میں بیٹھ کر آپ کو اللہ کی یاد آئے۔ تو یہ وہ انوائرمنٹ ہے جو آپ کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو تھنکنگ کی طرف پش کرے گا یا پھر کرے گی۔ تیسرا سٹیپ کہ آپ ریڈنگ کریں، ڈیفرنٹ جرنلز اور بکس پڑھیں، اس سے آپ کا جو تجزیہ ہے یا تجزیہ کرنے کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوگا اور آپ یہ جان پاؤ گے یا سیکھ سکو گے کہ لوگوں نے اپنی زندگی میں مشکلوں کے دوران یا ڈیفیکلٹ سچویشن میں یا پرابلمز میں کون کون سے اقدامات کیے یا کون کون سی اسٹریٹجیز کو ایڈاپٹ کیا اور کس طرح سے ان پرابلمز کو سولو کیا۔ اس طرح ریڈنگ کرنے کی وجہ سے آپ کے جو مائنڈ ہے اس میں مختلف آئیڈیاز بھی سٹور ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی سٹور ہوگی جو بوقت ضرورت آپ استعمال کر سکو گے۔ چوتھا سٹیپ ہے کہ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اور انسان تب تک مشکل سے نہیں نکل سکتا جب تک وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ تو آپ سیلف ہیلپ بکس کی ریڈنگز ضرور کیا کریں، اپنی مدد کرنا سیکھیں۔ لاسٹ سٹیپ اور ففتھ سٹیپ ہے جو میں شیئر کر رہی ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خود کو ویلیو دیں، خود کی رسپیکٹ کریں۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ میں نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، تو پھر آپ کتنے امپورٹنٹ ہو اس کا سرٹیفکیٹ آپ
آپ کو کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ خود کو اون کریں گے تب آپ کو آپ کے گھر والے اور معاشرہ بھی اون کرے گا، معاشرہ اپریشیٹ بھی کرے گا، آپ کی رسپیکٹ بھی کی جائے گی۔ آخر میں ایک لائف ٹپ بھی شیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز آپ کو بہت پسند ہو لیکن وہ آپ کے حق میں اچھی نہ ہو، اور ایک چیز جو آپ کو پسند نہ ہو لیکن وہ آپ کے حق میں اچھی ہو، اور یہ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو جو چیز، جو گول اور جو مقام آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پوری ایفرٹس لگا دیں اور اس کی کوشش کریں، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسٹرگل کریں اور تمام اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کریں ٹو اچیو اسپیسیفک جو اسٹیٹس ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جب آپ نے 100% ایفرٹس لگا دی اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، پھر وہی ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس پر جو آپ کے ساتھ جو بھی ہو، اس ایفرٹ کے بعد جو آپ کو ملے اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ آپ جتنا گریٹفل ہوں گے، جتنا شکر گزار ہوں گے، اتنی ہی آپ کی زندگی خوشحال اور آسان ہوگی۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔